وہ لاش صحن کے بیچ پڑی تھی اور گھر کے سب لوگ جانتے تھے کہ یہ حادثہ نہیں تھا، مگر کسی کی زبان پر ایک لفظ بھی نہیں آیا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، کھڑکی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی زبردستی کا نشان تھا، پھر بھی سب سمجھ رہے تھے کہ جو ہوا وہ اچانک نہیں ہوا۔ ماں کی آنکھیں لاش کو دیکھ رہی تھیں، مگر ذہن برسوں پیچھے جا چکا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس دن بھی سب کو سچ معلوم تھا، مگر مانا کسی نے نہیں تھا۔ گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ اس گھر میں کچھ ٹھیک نہیں۔ لوگ اشاروں میں بات کرتے تھے، نام کوئی نہیں لیتا تھا۔ ہر کوئی کہتا تھا ہمیں کیا، ہمارا گھر تو محفوظ ہے۔ وہ لڑکی جس کی لاش آج صحن میں پڑی تھی کل تک زندہ تھی، اور زندہ ہوتے ہوئے بھی اکیلی تھی۔ اس کی خاموشی سب سے زیادہ شور مچاتی تھی۔ وہ بولتی نہیں تھی، مگر اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر سچ بتاتی تھیں۔ باپ جانتا تھا کہ وہ روز کیوں دیر سے گھر آتی ہے۔ بھائی جانتا تھا کہ اس کی ہنسی کب جھوٹی ہوتی ہے۔ ماں جانتی تھی کہ اس کے جسم پر وہ نشان کہاں سے آتے ہیں، مگر سب نے خود کو یہی سمجھایا کہ شاید ہم غلط سوچ رہے ہیں۔ یہی غلط فہمی اصل میں سب سے بڑا جھوٹ تھی۔ گاؤں کے امام سے لے کر استاد تک سب نے کچھ نہ کچھ محسوس کیا تھا، مگر کسی نے سوال نہیں کیا، کیونکہ سوال کرنے سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور مسئلے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ وہ لڑکی ہر دن ٹوٹتی رہی اور ہر دن سچ تھوڑا تھوڑا مرتا رہا، یہاں تک کہ آج سچ پوری طرح مر چکا تھا اور اب لاش بول رہی تھی، مگر سننے والا کوئی نہیں تھا۔ لاش کے ارد گرد لوگ جمع تھے، مگر کسی کی آنکھ میں حیرت نہیں تھی، جیسے سب اس انجام کے لیے پہلے سے تیار ہو۔ پولیس آئی تو سوال ایک ہی تھا کہ دشمن کون تھا، اور سب نے بیک وقت آواز کہا کوئی نہیں تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سچ سب کے سامنے کھڑا تھا، ننگا، واضح اور بے رحم، مگر پھر بھی مانا کسی نے نہیں۔ ماں نے دوپٹہ درست کیا اور نظریں جھکا لیں۔ باپ نے کھنکار کر بات بدل دی۔ بھائی نے موبائل دیکھنا شروع کر دیا، اور رشتہ داروں نے سر ہلا کر قسمت کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ ہر رات کیوں سہم کر سوتی تھی۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کے فون کے میسج کیوں ہمیشہ ڈیلیٹ ہوتے تھے۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ وہ اچانک ہنسنا کیوں چھوڑ گئی تھی۔ سچ یہ تھا کہ سوال سب کے ذہن میں تھے، بس زبان پر لانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ پڑوسی جانتے تھے کہ رات کو اس گھر سے آوازیں آتی تھیں، مگر انہوں نے دروازہ بند رکھا۔ استاد جانتے تھے کہ وہ لڑکی اچانک پڑھائی میں کیوں پیچھے چلی گئی، مگر انہوں نے نتیجے پر بات ختم کر دی۔ امام صاحب جانتے تھے کہ وہ سجدے میں دیر کیوں کرتی تھی، مگر انہوں نے دعا کو کافی سمجھا۔ ہر ایک نے اپنی خاموشی کو نیکی کا نام دیا اور سچ کو بوجھ سمجھ کر زمین میں دفن کر دیا۔ لاش کو اٹھایا گیا تو کمرے کی دیوار پر ناخنوں کے نشان رہ گئے۔ وہ نشان چیخ رہے تھے، مگر پھر بھی کسی نے نہیں سنا، کیونکہ سچ سننے کے بعد ذمہ داری بھی آتی ہے، اور ذمہ داری سے لوگ سچ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اس دن جنازہ صرف ایک لڑکی کا نہیں اٹھا تھا، اس دن پورے گاؤں کی خاموشی دفن ہو گئی تھی۔ لاش دفن ہو چکی تھی، مگر سچ ابھی زندہ تھا، اور زندہ سچ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ گھر کی ایک دیوار کے پیچھے وہ کمرہ اب بھی بند تھا، وہی کمرہ جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا۔ ماں رات کو اکیلی ہوتی تو اسی دروازے کو گھورتی رہتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سچ اسی کے پیچھے دفن ہے۔ باپ کو بھی یاد تھا کہ کس دن اس نے سوال پوچھنے کے بجائے غصہ دکھایا تھا۔ بھائی کو بھی یاد تھا کہ کس دن اس نے سچ سن کر کانوں میں ہینڈ فری لگا لی تھی۔ ہر کسی کے پاس یادوں کا ایک ایک ٹکڑا تھا، مگر کسی کے پاس پورا سچ نہیں تھا، یا شاید پورا سچ جوڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر ایک دن وہ ڈائری ملی، پرانے کپڑوں کے نیچے بستر کے اندر دبی ہوئی۔ اس ڈائری کے ہر صفحے پر ایک ہی بات لکھی تھی، میں نے بتایا تھا، میں نے اشارہ کیا تھا، میں نے رو کر سمجھایا تھا، مگر کسی نے نہیں مانا۔ ہر صفحے پر تاریخ بدلتی گئی اور لفظ گہرے ہوتے گئے۔ وہاں نام نہیں تھے، مگر واقعات اتنے واضح تھے کہ کسی نام کی ضرورت نہیں تھی۔ ماں کے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ اب انکار ممکن نہیں رہا تھا۔ باپ نے ڈائری بند کرنا چاہی، کیونکہ سچ پڑھ لینے کے بعد خاموش رہنا جرم بن جاتا ہے۔ بھائی نے پہلی بار نظریں چرائیں، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ خاموشی بھی ظلم میں شامل ہوتی ہے۔ اس دن گھر میں کوئی شور نہیں ہوا، کوئی چیخ نہیں مچی، بس ایک ایک کر کے ضمیر جاگتا چلا گیا، اور ضمیر کے جاگنے کی آواز سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔
اب سوال یہ نہیں تھا کہ سچ کیا ہے، سوال یہ تھا کہ اب اس سچ کا کیا کیا جائے، کیونکہ سچ مان لینے کے بعد زندگی پہلے جیسی نہیں رہتی، اور یہی وہ خوف تھا جس نے شروع سے سب کو خاموش رکھا تھا۔ ڈائری بند ہونے کے بعد گھر میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی، ایسی خاموشی جو چیختی ہے۔ ماں نے پہلی بار کہا کہ اگر ہم پہلے بول دیتے تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ باپ نے جواب میں کچھ نہیں کہا، کیونکہ اب ہر لفظ دیر سے بولا ہوا لگ رہا تھا۔ بھائی نے کمرے کی دیوار پر نظریں جما لیں، جیسے وہاں لکھا سچ مٹانا چاہتا ہو۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی، وہی دستک جس سے سب ڈرتے تھے۔ پڑوسی اندر آئے تو ان کے چہروں پر تعزیت نہیں تھی، بلکہ تجسس تھا۔ سب جاننا چاہتے تھے، مگر ذمہ داری کوئی نہیں لینا چاہتا تھا۔ باتوں باتوں میں وہ سوال بھی آ گیا جو دفن ہو چکا تھا، کیا واقعی یہ سب اچانک ہوا تھا؟ ماں کی زبان لڑکھڑائی۔ باپ نے موضوع بدل دیا، مگر بھائی خاموش نہ رہ سکا، کیونکہ ڈائری کے لفظ اب اس کے اندر شور مچا رہے تھے۔ اس نے بس اتنا کہا کہ سچ چھپانے سے سچ ختم نہیں ہوتا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کیونکہ پہلی بار کسی نے وہ بات کہی تھی جو سب جانتے تھے۔ اسی لمحے ایک نام فضا میں معلق ہو گیا۔ کوئی اونچی آواز میں نہیں بولا، مگر سب نے سن لیا۔ وہ نام جو ہر واقعے میں بار بار آتا تھا، وہ نام جسے نظر انداز کرنا سب سے آسان تھا۔ اب انکار ممکن نہیں رہا تھا، کیونکہ سچ جب زبان پر آ جائے تو واپس نہیں جاتا۔ گاؤں کی گلیوں میں سرگوشیاں پھیلنے لگیں۔ خاموشی جو برسوں حاکم رہی تھی اب کمزور پڑنے لگی۔ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں پہلے بولنا چاہیے تھا، مگر اب یہ اعتراف بھی بے فائدہ لگ رہا تھا، کیونکہ سچ مان لینے کے بعد سب سے مشکل کام معافی مانگنا ہوتا ہے۔ اور اس دن سب سمجھ گئے کہ اصل سزا قانون نہیں، بلکہ وہ ضمیر ہے جو دیر سے جاگتا ہے اور جاگنے کے بعد سونے نہیں دیتا۔ گاؤں میں سچ اب چھپ نہیں سکتا تھا۔ سب جان چکے تھے کہ سب کچھ دیکھا اور سمجھا گیا ہے۔ ماں نے آنکھیں صاف کیں اور پہلی بار کہا کہ ہمیں پہلے بولنا چاہیے تھا۔ باپ نے سر جھکا کر کہا کہ خاموشی سب سے بڑی سزا تھی۔ بھائی نے دیوار کی طرف دیکھا جہاں کبھی سچ چھپایا گیا تھا۔ اب وہاں صرف خالی جگہ اور یادیں رہ گئی تھیں۔ پڑوسی اب دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کر رہے تھے۔ استاد بھی سامنے آ گئے، امام صاحب بھی۔ سب کے چہرے پر شرمندگی اور خوف کے امتزاج کی جھلک تھی۔ ڈائری کھولی گئی اور سب نے پڑھنا شروع کیا۔ ہر لفظ، ہر واقعہ، ہر خاموش چیخ اب سب کے سامنے تھا۔ وہ لڑکی جو اب زمین میں تھی، اپنی خاموشی میں بھی سب سے زیادہ بولی تھی۔ اب سب کو احساس ہوا کہ سچ کو مان لینا کافی نہیں، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی اٹھانی پڑتی ہے، اور یہی وہ سبق تھا جو سب نے برسوں تک نظر انداز کیا۔ گاؤں کی فضائیں اب بدل چکی تھیں، خاموشی کی حکومت ٹوٹ چکی تھی۔ سب جان گئے کہ اگر وہ وقت پر بول دیتے تو زندگی بدل سکتی تھی، مگر اب صرف پچھتاوا اور سبق بچا تھا۔ سچ سب کو معلوم تھا، مانا کسی نے نہیں، اور یہی وہ حقیقت تھی جو سب کے ضمیر پر ہمیشہ نقش رہ گئی۔